السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الکریم۔ حضرات گرامی، جیسا کہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں، ماہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہماری نگاہوں کے سامنے سے آہستہ آہستہ اوجھل ہوتا ہوا جا رہا ہے، اور اس مبارک مہینے کے اندر مسلمان روزہ رکھ کر، نمازوں کو ادا کر کے اور دیگر نیک اعمال کر کے اپنی بندگی کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اس کے باوجود بھی مسلمانوں پر روزہ رکھنے کے بعد کچھ ایسے احکام ہے کہ جن کا ذہن میں رکھنا مسلمانوں کے لیے بہت ہی لازمی اور ضروری ہے، اس لیے کہ کئی لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں روزے کا مطلب کہ ہم نے صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو بھوک اور پیاس سے بچائے رکھا تو سمجھ لو کہ ہم نے اپنا روزہ ادا کر لیا۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسلمان صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ پر بھوک اور پیاس کی شدت کو وہ برداشت کرتا ہے، تکلیف کو اٹھاتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسی بھی باتیں ہیں کہ جس کا لحاظ کرنا اور جس کو ذہن میں رکھنا بہت ہی لازمی اور ضروری ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں، آپ نے کتابوں میں پڑھ کر اگر آپ نے اسے جانا ہے، یا پھر کسی عالم دین کی زبان سے آپ نے اسے پڑھا ہے، تو صحیح معنوں میں اگر آپ جانتے ہیں تو اس پر عمل کریں، اور اگر آپ نہیں جانتے تو آپ اگر صاحب علم ہے تو کسی مسائل کی کتاب کا مطالعہ کر کے روزے کے احکام کو جانیں، اور اگر کتاب کے ذریعے آپ علم حاصل نہیں کر سکتے تو پھر آپ کسی عالم دین سے اپنا رابطہ قائم کر کے جو روزے کے متعلق احکام ہے اس کی پابندی کریں۔ آئیے ہم آج کی اس محفل کے اندر آپ کو چند باتیں جو روزے کے متعلق ہے کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کے متعلق میں آپ کو حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ کن کن کام کرنے سے اور کون سی چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلے کھانا پینا، کہ روزہ رکھ کر جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدْعُو شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ عَجَلِي، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، کیونکہ روزہ دار اپنی خواہشات اور کھانا صرف میری خاطر ہی چھوڑ دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث پاک ہے جس کے اندر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا کہ روزہ دار اپنی خواہشات اور کھانا پینا صرف میری خاطر ہی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ دوسری بات، انزال منی۔ انزال منی یعنی انسان کے جسم سے ویریہ کا جو انزال ہوتا ہے، ویریہ نکلتا ہے، اسے انزال منی کہتے ہیں۔ انزال کا معنی نکلنا، منی کا معنی ویریہ۔ تو انسان کا جو احتلام کے ذریعے اور جو اپنی بیوی سے ہم بستری کے ذریعے جو منی نکلتی ہے، ویریہ نکلتا ہے، اسے انزال منی کہتے ہیں۔ تو احتلام کے علاوہ یعنی سپنا دوز کے علاوہ کسی بھی حلال اور حرام طریقے سے منی کا اخراج ہوا یعنی منی نکلی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ سوئے ہیں اور سپنا دوز کے ذریعے اگر منی نکلی ہے، ویریہ نکلا ہے، تو اس کے اندر آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ یعنی سپنا دوز کے علاوہ کسی بھی حلال یا حرام طریقے سے اگر وہ منی نکلتی ہے، ویریہ کا انزال ہوتا ہے، تو پھر آپ کا روزہ ویریہ نکلنے سے، منی کے انزال ہونے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ مباشرت کی وجہ سے مرد اور عورت دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی روزے کی حالت میں مرد اور عورت دونوں روزے کی حالت میں ہیں، اور اسی حالت میں دونوں نے ہم بستری کی تو پھر دونوں کا روزہ جاتا رہا، دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور مرد کو فدیہ بھی دینا ہوگا اور عورت صرف قضا دے گی اور توبہ اور استغفار کرے گی۔ یعنی مرد جو ہے روزے کا فدیہ بھی دے گا اور روزے کی قضا بھی کرے گا، اور عورت صرف قضا دے گی اور روزے کی قضا کرے گی اور توبہ اور استغفار کرے گی۔
تو حضرات گرامی بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جن کا ہمیں جاننا ضروری ہے اور روزوں کے حالت کے اندر ہمیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے، ان کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ کن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن باتوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب تیسری بات کہ جان بوجھ کر کہ کرنا، کہ معنی الٹی، جان بوجھ کر کہ کرنے والے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی الٹی آپ کو کہ اگر خود بخود کسی ذریعے یعنی پیٹ کے بگاڑ کی وجہ سے یا پھر کھانا کسی بھی ذریعے اگر خود بخود آتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن جان بوجھ کر آپ نے کہ کیا تو پھر جان بوجھ کر کہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جسے خود بخود کہ آئے اس پر قضا نہیں، اور اگر اس نے جان بوجھ کر کہ کی تو اسے چاہیے کہ وہ قضا کرے۔ یعنی اگر آپ نے جان بوجھ کر کہ کی ہے روزے کی حالت میں تو جان بوجھ کر آپ کہ کریں گے، الٹی کریں گے تو آپ کا روزہ جاتا رہے گا، اور چاہیے کہ آپ اس کے بدلے میں اس کی قضا دیں یعنی روزہ رکھے۔ حضرات گرامی چوتھی بات یہ ہے کہ حیض اور نفاس، یہ مسئلہ عورت کے لیے ہے کہ عورت کو حیض یا نفاس آ جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت کو جب حیض آ جائے تو وہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے، یہی اس کے دین کی کمی ہے، یہی اس کے دین کی کمی ہے۔ تو یعنی اگر عورت روزے کی حالت میں ہے اور اگر حیض آ جاتا ہے، اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو حضرات گرامی ایسے حالت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ چوتھی بات، گلوکوز یا خون یا کوئی دوسرا غذائی مواد کسی بھی ذریعے سے اندر داخل کرنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اب حضرات گرامی مثال کے طور پر انسان اگر بوتل چڑھواتا ہے یا خون اپنے جسم میں چڑھواتا ہے یا کوئی دوسرا ایسا غذائی یعنی کھانے یا پینے کی ایسی چیز کہ جو جسم کے اندر کسی اور ذریعے سے آپ نے داخل کروائی اور جسم کے اندر وہ چیز پہنچی تو سمجھ لو کہ پھر آپ کا روزہ جاتا رہا۔ تو حضرات گرامی یہ مختصر سی باتیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی کہ ان ساری باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے، اور بہت ساری باتیں ہیں کہ جس کا جاننا اور جس کو ذہن میں رکھنا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اگر آپ نے کو کوئی ایسا مسئلہ ہے یا پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے ذہن و دماغ میں نہیں ہے، یا بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو میں نے بیان کی لیکن آپ کے دماغ میں کوئی اور باتیں ہیں، تو آپ کسی نہ کسی، آپ چاہے میرا رابطہ کریں یا پھر اپنے علاقے کی کسی بھی عالم دین کا رابطہ کر کے ان ساری باتوں کی جانکاری حاصل کریں کہ بھئی روزے کے احکام کیا ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انشاءاللہ آنے والی کلپ کے اندر ہم جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے، لیکن فی الحال جو چیزیں ہم نے روزہ توڑنے والی بتائی ہے آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو اس پر عمل کریں، اگر سمجھ نہیں سکتے تو آپ ہمارا رابطہ کریں، کتاب کا مطالعہ کریں، یا پھر اپنے علاقے کے کسی بھی عالم دین کا رابطہ کرنے کے بعد اسے صحیح معنوں میں سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو روزوں کے احکام سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔